شادی کے پہلے سال ہی میرا شوہر فوت ہو گیا۔ عدت پوری ہونے کے بعد میرے والدین مجھے لینے آ گئے۔ وہ میری دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، مگر میری ساس اور سسر رونے بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھے جانے نہ دیا۔ میرے سسر نے میرے والدین کو کہا کہ اب یہ ہماری بیٹی ہے، اس کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، مگر آپ اسے واپس نہ لے جائیں، کیونکہ آپ کی بیٹی یہاں سے چلی گئی تو ہمارا گھر ویران ہو جائے گا۔ میرے والدین مجبور ہو کر واپس چلے گئے۔ اب میری ساس دن بھر مجھے تانے دیتی، الٹی سیدھی باتیں سناتی، لیکن میرے سسر بہت اچھے تھے۔ ان کے آتے ہی رات کو ساس میرے کمرے میں آ جاتی اور میرے ہاتھ پاؤں دبا کر میری خدمت کرتی۔ مجھے بڑے سکون کی نیند آ جاتی۔ صبح ہوتے ہی میرے سسر میرے ہاتھ میں 2000 رکھ دیتے اور مجھے کہتے، بہو تم یہ اپنا خرچہ رکھ لو۔ میں بہت خوش تھی کہ میرے سسر بہت اچھے ہیں، مگر میرا پڑوسی روز چھت سے ایک کاغذ پھینکتا جس پر لکھا ہوتا، تمہارا سسر تمہارے ساتھ جو حرکت کرتا ہے، دیکھنا اس پر خدا کا عذاب آئے گا۔ میں بہت پریشان ہوتی، کیونکہ میرا سسر تو مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا تھا۔ میں اس کا کاغذ پھاڑ کر پھینک دیتی، مگر ایک دن مجھے شک ہوا تو رات کو میں ساس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی آنکھ بند کر کے جھوٹ موٹ کی سو گئی، مگر تھوڑی دیر بعد ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میرا نام طاہرہ ہے، ہم 4 بہنیں تھیں، میں سب سے بڑی تھی اور بہت ہی خوبصورت تھی۔ میرے والدین بے حد خوش تھے جب میرا رشتہ کھاتے پیتے خاندان سے آیا۔ انہوں نے جہیز کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، بس انہیں شادی کی جلدی تھی۔ میرا اجمل سے سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ میری ساس بہت چاہت سے مجھے اپنے گھر لے کر گئی تھی۔ اجمل شادی کی رات بھی بہت چپ چپ سے تھے، نہ تو انہوں نے میری تعریف کی اور نہ ہی محبت کا اظہار۔ کہنے لگے، میں بہت سیدھا سا آدمی ہوں، مجھے بیوی کی تعریف کرنا نہیں آتی اور نہ ہی میں ان چکروں میں پڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے آگے سے کچھ نہ کہا۔ مجھے لگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں ان کے مزاج سے واقف ہو جاؤں گی۔ میری ساس اور سسر کا رویہ مجھ سے بہت اچھا تھا، لیکن شادی کو 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ میری ساس بہت سخت مزاج کی عورت ہے۔ وہ ہر وقت مجھ سے گھر کے کام کرواتی رہتی تھیں۔ میں پورا دن گھر کے کاموں میں الجھی رہتی اور وہ میرے ہر کام کو تنقیدی نظر سے دیکھتی تھیں۔ میرے شوہر کے سامنے میری ساس میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتی تھیں۔ میری شادی کو بس ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے، لیکن ان چند ماہ میں یہ سمجھ گئی تھی کہ میرا سسرال تنگ نظر اور دقیانوسی قسم کا ہے۔ میرے شوہر اجمل ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتے تھے۔ میری شادی کو ابھی 4 ماہ ہی گزرے تھے کہ جب ایک روز میرا شوہر اجمل آفس کے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا، مگر میری قسمت کے راستے میں ان کی گاڑی کی ٹکر ایک ٹرک سے ہو گئی اور وہ اس حادثے میں وفات پا گئے۔ یہ خبر جب ہم گھر والوں کو پتہ چلی تو ہم سب پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ اجمل میری ساس سسر کی اکلوتی اولاد تھے۔ میں تو شادی کے پہلے سال ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میرا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ میرے ماں باپ مجھے دلاسے دے رہے تھے۔ وہ وقت میرے لیے بڑا ہی مشکل تھا۔ میرے پاس صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور پھر جب میری عدت پوری ہوئی تو میرے والدین مجھے لینے آ گئے، کیونکہ میرے والدین میری دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ جب میرے ابا نے میرے سسر سے اس بارے میں بات کی تو میرے ساس سسر رونے بیٹھ گئے اور بولے کہ میرے جانے کے بعد ان کا گھر ویران ہو جائے گا۔ میرے سسر کا کہنا تھا کہ میں ساری زندگی ان کے بیٹے کے نام گزار دوں اور وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے والدین نے بہت زور دیا، مگر میری ساس اور سسر نے مجھے واپس نہ جانے دیا۔ جب میرے والدین نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے اپنے شوہر کی وفات کا اتنا غم تھا کہ میں ان سے کچھ نہ کہہ پائی تھی۔ بالآخر میرے والدین میرے سر پر ہاتھ رکھ کر واپس چلے گئے۔ میں نے بھی اپنے والدین کی خاطر اپنی ساری زندگی اپنے مرحوم شوہر اجمل کے نام پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے سسر اب میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتے تھے، مگر میری ساس مجھے اچھا نہیں سمجھتی تھی، مجھے اکثر تانے بھی دے دیا کرتی۔ میری ساس نے میرے شوہر کے مرنے کے بعد پہلے تو بہانے سے ماسی، جو کہ گھر کے کاموں کے لیے ملازمہ تھی، اس کو ہٹوا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صاف کام نہیں کرتی۔ نوکرانی کے جاتے ہی میری ساس نے میرے سر پر صفائی کی ذمہ داری بھی ڈال دی۔ میں جس کمرے سے جھاڑو لگا کر باہر آتی، وہ کہتے کہ تم نے ٹھیک سے صفائی نہیں کی، جاؤ دوبارہ جا کر جھاڑو لگاؤ۔
پورے دن بس مجھ سے یہی کام کرواتی رہتی، لیکن میرے سسر کے آنے کا وقت ہوتا تو مجھ سے کہتی جاؤ اپنے کمرے میں اور صاف ستھرا جوڑا پہن کر آؤ۔ میں شام ہوتے ہی ایک صاف ستھرا جوڑا پہن لیتی۔ میرے سسر کے آتے ہی میری ساس کے تیور بالکل بدل جاتے تھے۔ مجھ سے کہتی کہ تمہارے لیے گرم چائے بنائی ہے، میں تمہیں لا کر دیتی ہوں۔ جب میں کہتی کہ آپ رہنے دیں، میں خود اپنے لیے چائے بنا لوں گی، تب وہ کہتی کہ نہیں، تم میری بہو ہو لیکن میں تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہوں، تم بیٹھو میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میری ساس کیسے دوگلی شخصیت کی مالک ہے۔ دن میں تو ایک ظالم ساس کی طرح میرے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، اور جب سسر گھر آتے ہیں تو وہ میرے آگے پیچھے گھومنے لگتی ہیں، مجھے چائے بنا کر دیتی ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بات کے پیچھے کیا راز ہے، لیکن جب راز فاش ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ میرے سسر کے آتے ہی مجھ پر مہربان کیوں ہو جاتی تھی۔ ایک دن تو میری ساس نے وہ کام کیا کہ میں دنگ سی رہ گئی۔ رات کو میرے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ تم بہت تھک جاتی ہو، پورا دن کام کرتی رہتی ہو، لاؤ میں تمہارے پاؤں دبا دوں۔ یہ سن کر تو میں حیران اور پریشان سی ہو گئی، آنکھیں پھیلائے اپنی ساس کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا نہیں نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، میرے پاؤں کو کچھ نہیں ہوا، مجھے آپ سے پاؤں نہیں دبوانے۔ لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میرے پاؤں دبانے لگی۔ مجھے ان کی اس بات سے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ سرسوں کا تیل لے کر آ گئیں اور میرے پیروں پر لگانے لگیں۔ مجھے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے انہیں بہت دفعہ کہا کہ مجھے آپ سے مالش نہیں کروانی، لیکن وہ زبردستی میرا پاؤں پکڑ کر اس پر تیل لگانے لگیں اور اس قدر اچھی مالش کی کہ کچھ ہی دیر میں مجھے گہری نیند آ گئی۔ میں پرسکون پوری رات سوتی رہی تھی۔ جب اٹھی تو بجائے تر و تازہ اٹھنے کے میں تھکی تھکی سی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ پوری رات میں نے کوئی مشقت کا کام کیا ہو۔ صبح جب میں اٹھی تو میرے سسر مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مجھے ان کو دیکھ کر حیرت سی ہوئی کہ صبح ہی صبح وہ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں۔ پھر جو سوال انہوں نے مجھ سے کیا وہ مجھے حیرت میں ڈال گیا تھا۔ مجھ سے کہتے کہ تمہیں رات کو سکون سے نیند آ گئی تھی نا۔ مجھے سسر کا یہ سوال کچھ الجھن میں ڈال گیا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ وہ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے تو کبھی نیند کی خرابی کی شکایت نہیں کی، لیکن بہرحال میں نے بھی دھیمے لہجے میں کہہ دیا جی میں سو گئی تھی۔ ایک عجیب بات اور تھی کہ میری ساس کبھی بھی میرے سسر کے کمرے میں نہیں سوتی تھی، وہ ہمیشہ اپنے الگ کمرے میں سوتی تھی۔ میں نے آج تک اپنی ساس کو سسر کے پاس بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی انہیں کبھی ان سے بات کرتے دیکھا تھا۔ میرے سسر کے کام پڑ جاتے ہی میری ساس کا پھر وہی رویہ میرے ساتھ ہوتا، وہ مجھ سے گھر کے کام کاج کروانے لگتی اور سسر کے آتے ہی وہ میری خدمتیں کرنے لگتی۔ کچھ دنوں سے یہی معاملہ ہو رہا تھا۔ روزانہ میری ساس میرے پاؤں زبردستی پکڑتی اور تیل لگا کر مالش کر دیتی، اور مالش ہوتے ہی میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگتی اور میں بہت چاہتی کہ میں نہ سوؤں، لیکن میری نیند میرے اختیار میں نہیں تھی۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگتی اور چند سیکنڈ میں ہی مجھ پر نیند سوار ہو جاتی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ مجھ پر نیند کیوں طاری ہونے لگتی ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوتی تھی، لیکن جس طرح سے مجھ پر غنودگی طاری ہوتی تھی مجھے لگتا کہ کوئی نشہ ہے جو مجھ میں سوار ہوا ہے۔ میں ایسی گہری نیند سوتی کہ رات بھر میری ایک بار بھی آنکھ نہ کھلتی، حالانکہ میں نیند کی بہت کچی تھی۔ ذرا سی آہٹ پر میری آنکھ کھل جاتی تھی، لیکن جب سے میری ساس میرے پاؤں میں تیل لگانے لگی تھی میں ایسی گہری نیند سوتی کہ مجھے ہوش نہ رہتا کہ میں کہاں ہوں۔ میرے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے تھے۔ ایک بار باہر دروازے پر دستک ہوئی، میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے ایک بچہ بہت سے پھول لیے کھڑا تھا، مجھے پکڑانے لگا، کہنے لگا یہ آپ کے لیے ہیں۔ میں اس بچے کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے سوچا کہ میری ساس کا کوئی جاننے والا ہوگا، اس لیے مجھے پھول دے گیا ہے۔ وہ بچہ جا چکا تھا، لیکن اس پھولوں پر ایک کارڈ تھا جس پر لکھا تھا خوبصورت لوگوں کے لیے خوبصورت تحفہ، فقط آپ کا خیر خواہ۔ یہ پڑھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا بڑی زور سے لگا تھا۔ میں نے گھبرا کر وہ پھول پھینک دیے۔ نہ جانے وہ کون تھا، کس نے یہ گھٹیا حرکت کی تھی۔ میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ میں اجنبی شخص کی حرکت پر کم پریشان نہ تھی کہ دوسری بات مجھے مزید پریشان کیے ہوئے تھی
اور وہ یہ تھی کہ میں صبح کمرے سے باہر آتی تو میرا پورا وجود درد سے چور ہوتا تھا، میری آنکھیں نیند سے بوجھل رہتی تھی، میرا سر بھاری بھاری سا ہوتا تھا۔ میں کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے جانے لگتی تو میری ساس کہتی کہ رہنے دو، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ سب سے پہلے وہ مجھے لیموں والا پانی پلاتی، اسے پینے کے بعد مجھے کچھ ہوش آتا۔ اس کے بعد میری ساس میرے سامنے میرا ناشتہ رکھ دیتی۔ جب تک میں ناشتہ کرتی میرے سسر کی نظر مجھ پر رہتی تھی، وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے رہتے۔ پھر ایک دن انہوں نے ایسی بات کہی کہ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ سسر جی کہنے لگے، نیلے لباس میں تم بہت پیاری لگتی ہو۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ لباس میں نے اپنے کمرے میں رات کو پہنا تھا، وہ لباس میں زیادہ تر رات کو ہی پہنتی تھی۔ میرے سسر کو کیسے علم کہ میں نے نیلے رنگ کا لباس پہنا تھا؟ یہ سن کر میں شرم سے نظریں جھکا گئی تھی۔ اب تو مجھے یہ تشویش ہونے لگی کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں اس ششو پنج میں مبتلا تھی کہ میں گہری نیند کیسے سو جاتی ہوں اور میرا سسر کیسے جان لیتا ہے کہ میں نے رات کو کیا پہنا تھا۔ میں اسی بات میں الجھی ہوئی تھی کہ میرے ساتھ ایک اور ایسا واقعہ ہو گیا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس دن میں کچن میں رات کے برتن دھو رہی تھی کہ مجھے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے پورے کچن کا جائزہ لیا لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کسی کی بےتاب نظر مجھ پر جمی ہے۔ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور کہاں سے دیکھ رہا ہے۔ میرا کچن صحن کے اندر تھا۔ کچن سے باہر نکلتے ہی کھلا صحن تھا۔ آس پڑوس میں بہت سے لوگ آباد تھے۔ سامنے والے گھر سے اکثر کوئی مجھے دیکھتا تو میں اس سے کچن میں صاف نظر آتی۔ عورت کی فطرت میں یہ بات موجود ہے، وہ اپنے اوپر اٹھنے والی نظروں کو ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ میں نے صحن میں آ کر سامنے گھروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ سامنے والے گھر کی ایک کھڑکی پر مجھے لگا کہ کوئی مجھے دوربین سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں نے دوربین اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گیا اور پردہ کھڑکی کے سامنے کر دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی اور جب اس نے مجھے اپنی جانب دیکھتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایک میں اپنے سسر کی باتوں اور اپنی ساس کی حرکتوں کی وجہ سے بے حد پریشان تھی، اور دوسرا یہ نہ جانے کون سا اجنبی تھا جس نے میری الجھنوں کو مزید بڑھا دیا تھا۔ کچھ دن بعد ہی میرے گھر کسی نے کاغذ کا ایک رکا پھینکا اور اسی وقت پھینکتا جب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی۔ جیسے ہی میں کچن سے باہر آئی مجھے صحن میں ایک کاغذ کا رکا نظر آیا۔ پہلے تو میں نے اسے نظر انداز کر دیا، لیکن پھر یہ خیال آنے لگا کہ اگر یہ کسی کی حرکت ہے اور یہ خط میری ساس کے ہاتھ لگ گیا تو وہ مجھ پر ہی شک کرے گی۔ میں نے وہ رکا اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے جلدی سے کمرہ بند کر کے لاک کیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ کاغذ کا وہ خط پھاڑ کر پھینک دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ ایک بار پڑھ کر دیکھ لیتی ہوں کہ کیا لکھا ہے۔ میں جیسے ہی وہ خط پڑھنے لگی اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میری ساس ہی ہوگی۔ میں نے جلدی سے اپنی الماری کھولی اور وہ خط اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا اور اپنے چہرے پر آنے والا پسینہ پونچھنے لگی۔ میں خود کو نارمل کرنے کی کوشش میں بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری ساس مجھے بڑی مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں نے دروازہ کیوں لاک کیا تھا۔ میں پہلے ہی اس خط کی وجہ سے گھبرائی ہوئی تھی، اس پر اپنی ساس کے سوالات سے اور بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ میں واش روم میں تھی۔ میری بات سن کر شاید میری ساس کو یقین نہیں آیا۔ کہنے لگی، لڑکی اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ چلو اب لیٹ جاؤ، صبح سے تم کام کر رہی ہو، میں تمہارے پیروں میں مالش کر دوں۔ میں نے کہا، آپ کیوں روز میری مالش کرنے آ جاتی ہیں؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میری بات وہ سنتی ہی نہیں تھی۔ لیکن آج میں بھی ضد پر اڑ گئی تھی، کیونکہ میرا دل کہتا تھا ساری گڑبڑ ہی اسی تیل میں ہے جو میری ساس اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ میں نے انہیں آج مالش نہیں کرنے دی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری اس حرکت پر وہ بے انتہا غصہ کریں گی۔ وہ مجھے کہنے لگیں، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ میں تم سے اب تک پیار سے پیش آ رہی ہوں، اگر تم نے نخرے دکھائے تو میں تم پر ہاتھ اٹھانے پر بھی گریز نہیں کروں گی۔ مجھے ان کا لہجہ اور انداز دیکھ کر خوف سا محسوس ہوا۔
میں نے اپنے پاؤں ان کے سامنے کر دیے اور وہ میرے پیروں کی مالش کرنے لگی، اور پھر وہی ہوا۔ مجھے کچھ دیر بعد ہی گہری نیند آ گئی تھی۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ سسر روز صبح ہی مجھ سے کوئی ایسا جملہ بول جاتے کہ میں پریشان ہونے لگتی۔ کبھی کہتے تم بہت پیاری لگ رہی ہو، کبھی کہتے تمہارے کھلے بال اچھے لگتے ہیں۔ میں ان کی اس قسم کی باتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو میں اپنی بے بسی پر رونے لگتی۔ میں نے اپنے والدین کے ساتھ نہ جا کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس عرصے میں میرے والد 2 دفعہ مجھ سے ملنے بھی آئے تھے، مگر میرے سسر نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں بہت خوش ہے۔ آج میں شام کو ہی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ افسردہ تھا۔ اچانک سے میرے ذہن میں وہ خط گھومنے لگا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور الماری سے وہ خط نکال لیا۔ جیسے ہی میں نے وہ خط پڑھا، میرا تو دماغ ہی چکرا گیا۔ اس خط میں اس شخص نے لکھا تھا کہ وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے جو مجھے بتانا چاہتا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ میں اسے بہت اچھی لگتی ہوں، لیکن میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ میں آپ کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں، مجھے آپ کی حالت پر بہت ترس آتا ہے۔ آپ کا سسر بہت ظالم آدمی ہے، دیکھنا اس پر خدا کا عذاب آئے گا۔ اس کی باتیں پڑھ کر میں ششو پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ میری حالت کو کیسے جانتا تھا کہ میں کس اذیت سے دوچار ہوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے آنسو بہنے لگے تھے، اور میرا سسر کون سا ظلم میرے ساتھ کر رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کن لوگوں میں پھنس چکی تھی۔ میرے ماں باپ غریب تھے، میری اور بھی بہنیں تھیں، اس لیے رخصتی کے وقت میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ سسرال میں کبھی کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہارے شوہر یا ساس سسر کا دل دکھے۔ ہمارے سر پر دوسری بیٹیوں کا بوجھ بھی ہے۔ میں کہاں جاتی اور کیسے اپنا غم جا کر بتاتی؟ جو خیالات سسر کی باتوں سے مجھے آنے لگے تھے وہ میری روح تک کو ڈرانے کے لیے کافی تھے۔ میں ایک دردناک اذیت میں مبتلا تھی۔ میں رات کو کچن سے باہر نکل کر صحن میں کھڑی ہو گئی، سامنے دیکھنے لگی۔ سامنے کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی اور پردہ بھی ہٹا ہوا تھا۔ وہ شخص سامنے دوربین سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اب کسی بھی صورت یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اب مجھے بس اپنے والد کا انتظار تھا کہ وہ کسی بھی طرح مجھے یہاں سے لے جائیں۔ اگلے روز مجھے پھر سے ایک رکا ملا جس میں لکھا تھا کہ رات کو اپنی چھت پر آ جانا۔ میں کیسے چھت پر جا سکتی تھی؟ میں اس وقت بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ میری ساس کب رات کو میرا پیچھا چھوڑتی تھی۔ اگلے روز میں ساس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ مجھے اپنی ساس کی الماری کھلی ہوئی نظر آئی اور میں فوراً اس الماری کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی میں ان کی الماری بند کرنے لگی تو ایک فائل میرے پاؤں میں آ کر گری۔ جب میں نے وہ فائل اٹھا کر دیکھی تو وہ گھر کے کاغذات کی تھی اور ان کے ساتھ ایک طلاق نامہ بھی تھا۔ میں ابھی اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ میری ساس فوراً کمرے میں آ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ فائل چھین لی اور کہنے لگی، تم کیا میری الماری کی تلاشی لے رہی ہو؟ میں نے کہا میں تو صفائی کر رہی تھی، یہ فائل خود ہی نیچے گر گئی تھی۔ وہ کہنے لگی یہ میری فائل ہے، جاؤ یہاں سے۔ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ طلاق نامہ کہاں سے آ گیا۔ پھر مجھے یہ خیال آنے لگا کہ میری ساس نے اپنا کمرہ الگ کر رکھا ہے اور سسر کو اپنے قریب بھی آنے نہیں دیتی۔ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ شاید میرے ساس اور سسر میں طلاق ہو چکی ہے اور میری ساس یہ بات مجھ سے چھپا رہی ہے۔ لیکن اگر ان کی طلاق ہو چکی تھی تو وہ ایک گھر میں کس طرح سے رہ سکتے تھے؟ میں جتنا اپنے ساس سسر کے بارے میں سوچتی اتنا ہی میں الجھتی جا رہی تھی۔ میں نے آج رات کو سچ جاننے کے لیے اپنے پیروں پر پہلے سے ہی ویزلین لگا لی تاکہ وہ تیل میرے پیروں میں جذب نہ ہو سکے۔ رات کو جیسے ہی میری ساس تیل لگا کر گئی تو میں ایسے ہی لیٹ گئی جیسے میں سو رہی ہوں، اور کچھ ہی دیر بعد میرے کمرے میں میرے سسر آ گئے اور اندر آتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے سسر میرے ساتھ ایسا گھٹیا کھیل بھی کھیل سکتے تھے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر میرا سسر فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آئی میرے کمرے میں آتے ہوئے؟ میری ساس بھی وہیں موجود تھی، وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران سی ہونے لگی۔ میں نے سسر سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں اور آپ میرے ساتھ یہ گناہ کر رہے تھے۔ وہ نظریں جھکا گئے اور کہنے لگے میں نے تمہارے ساتھ ابھی ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، میں صرف تمہارے پاس بیٹھ کر تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، مجھے تم اچھی لگتی ہو، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر میرا جی چاہا
کہ मैं अपने ससुर का मुंह नोच लूं। मैंने उन्हें आंखें दिखाते हुए कहा कि आपको जरा शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए? मैं आपके बेटे की बीवी हूँ। इस बात पर मेरी सास ने मेरे ससुर को कमरे से बाहर निकाल दिया और फिर मुझसे कहने लगी, कौन सा बेटा, वो तो कब का मर चुका है, बल्कि सच ये है कि वो तो तुम्हें तलाक भी दे चुका है। सास की बात सुनकर मैं चकरा गई थी। मैं बोली, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तब मेरी सास हंसकर कहने लगी, मैंने इससे तुम्हारी शादी इसी शर्त पर करवाई थी कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। असल में वो बैरूने मुल्क शादी कर चुका था, लेकिन मुझे अपने बुढ़ापे के लिए एक मुफ्त की मुलाजमा चाहिए थी। इसलिए मैंने एक गरीब घराना देखा जो बेटी को ससुराल की हर ज्यादती सह जाने का मशवरा देते हैं। तुम्हारे घर वाले ऐसे ही थे, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवा दी। और वो जब वापस जाने लगा तो वो मुझे तुम्हारे लिए वो तलाकनामा देकर गया था। असल में उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो सब हमने तुम्हारे साथ झूठ बोला था। हकीकत तो ये है कि मेरा बेटा तुम्हें तलाक देकर दूसरे मुल्क चला गया है, लेकिन मैंने तुम्हें ये सब नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे लिए मैं कुछ और सोच चुकी थी। मेरा शोहर जो अब तुम्हारा ससुर नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी अपने शोहर से करवा दूँ, क्योंकि वो एक नफसियाती मरीज बन चुका है और वो मुझे तन्हाई में मारता रहता था। उसे अब तुम पसंद आ गई हो। मैं तुम्हारी शादी उससे करवा कर अपनी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहती हूँ। जो अजियत मैं सहती रही हूँ वो अब तुम सहा करोगी और वापसी का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। मेरा शोहर जिंदा था और मुझे तलाक दे चुका था, मगर मुझे खबर तक ना थी। मैं कैसे यहाँ रह सकती थी? मैं ये गुनाह नहीं करना चाहती थी। मुझे यहाँ अब किसी कीमत पर नहीं रहना था। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था कि मैं अपने वालिदैन से राब्ता कर लेती। मुझे अब सारी जिंदगी की गुलामी और अजियत मंजूर नहीं थी। सास ने मेरे कमरे का दरवाजा दोबारा से लॉक कर दिया था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो सास की आवाज आने लगी। वो कहने लगी, जब तक तुम्हारा निकाह मेरे शोहर से नहीं हो जाता तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा, मेरा दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से जाने दो। निकाह तुम्हें हर हाल में ही करना पड़ेगा, वरना तुम इसी कमरे में भूखी प्यासी मर जाओगी। मेरी सारी इल्तजाएं बेकार साबित हुई। मैं रात भर रोती रही। मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था। मैं अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़ी हो गई। वहां से सामने वाले उसी पड़ोसी की खिड़की साफ दिखाई दे रही थी। मेरे अंदर एक उम्मीद सी जागी कि वहां मौजूद शख्स शायद मेरा मसीहा बन जाए। मैंने उस शख्स के सामने अपने हाथ जोड़े और इशारे से उसे कहा कि मुझे बचा ले। मेरे पास अपनी जान खलासी की सिर्फ एक ही सूरत बची थी। 1 घंटे बाद ही मेरे दरवाजे पर पुलिस मौजूद थी और वो शख्स भी। वो मेरी बात समझ गया था। मैंने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। पुलिस वालों ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था और मुझे उन लोगों से खलासी मिल चुकी थी। मैं अपने घर वापस आ गई। हकीकत जानकर मेरे माँ बाप का भी बहुत दिल दुखा था और वो मुझसे शर्मिंदा भी थे। और फिर चंद माह बाद ही उस शख्स ने जिसने मेरी मदद की थी, उसका नाम सलीम था, उसने मेरे घर आकर मेरा रिश्ता मांगा और मेरे घर वालों ने मेरा निकाह उसके साथ कर दिया। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं। मेरा शोहर सलीम मुझे लेकर दूसरे शहर आ गया था और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। आखिर में बस इतना ही कहूँगी, अपनी बहन और बेटियों की शादी के बाद उनके घर लाजमी आया जाया करें और उनसे उनका हाल लाजमी पूछा करें। ये ना हो कि आपकी लापरवाही की वजह से आपकी बहन और बेटियों को मेरी तरह अजियत बर्दाश्त करनी पड़े।